اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلام میں بڑی تاثیر پیدا فرمائی، یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ آپ کے کلام میں تاثیر کیسے ہوئی؟ بیت المقدس اور شام کے علاقے جو ہیں یہ بڑے بابرکت علاقے ہیں۔ شام کے اندر اگر آپ چلے جائیں، سیریا میں انبیاء کی قبور ہے، بیت المقدس میں چلے جائیں انبیاء کی قبور ہے، ان کی وجہ سے وہاں برکت ہے۔ آپ بیت المقدس میں رہ کر لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ پانی اس دور میں، آج بھی کئی جگہ ہیں کہ جہاں پانی مشکل ہے، آپ پانی لے کر جاتے، لوگوں کو وضو کرواتے، لوگوں کو پانی پلاتے۔ یہ عادات اللہ کو اتنی پسند آئی، خود ایک دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے نہ جانے حضرت شیخ سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ کو کیا پلایا، تو اللہ اکبر، جس طرح کان سے موتی نہیں نکلتے، کان سمجھتے نا وہ غار، جیسے اسے موتی نہیں نکلتے، اسی طرح پھر آپ کے منہ مبارک سے لفظ نکلتے اور ان میں اثر ہوتا ہے۔ لیکن کان میں جب موتی نکلتا ہے تو موتی ہوتا نہیں، اس کو گھڑنا پڑتا ہے۔ اللہ نے آپ کے منہ مبارک میں اتنا کمال دیا کہ جو لفظ نکلتا تھا فٹ جگہ پہ بیٹھتا تھا، کہ آپ اس کو ہٹا کر کوئی اور لگائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی، اور اتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ آپ کی کرامت ہے۔ ساری کرامتیں اس کرامت کے سامنے بالکل ہیچ، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں، کیونکہ باقی کرامتوں کا فائدہ ایک بندے کو ہے، اور وہ کرامت اس دور میں تھی، آگے بیان نہ کی تو ختم ہوگی۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ وہ ولی کامل ہے کہ جن کی کرامت آج تک زندہ ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے، آپ کی کرامت تمام کرامتوں پر حاوی ہے، اور وہ کرامت آپ کی یہ دو کتابیں، بوستان اور گلستان، یہ کرامت آپ کی۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ ان کتابوں جیسی ہم بھی کتابیں لکھیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ویسے تو بہت سی، ایک مثال امیر خسرو کا نام سنا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہتے ہیں امیر خسرو۔ امیر خسرو نے ایک دن دیکھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گلستان پڑھ رہے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی گلستان پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میں یہ کرامتیں ڈھونڈتا ہوں۔ لوگ تو یہ ڈھونڈتے ہیں نا کہ وہ پانی پہ چل رہے تھے، غیب کی باتیں بتا رہے تھے، بکری کو دودھ دیا کہ نہیں، نہ، میں یہ ڈھونڈتا ہوں، یہی والی۔ اور اصل کرامت یہ ہوتی ہے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی رحمۃ اللہ کی کتاب، ایک چشتیوں کا بادشاہ جو ہے وہ پڑھ رہا، کتاب پڑھ رہے ہیں، تو امیر خسرو کہنے لگے حضور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اس طرح کتاب ایک لکھ دوں، اس طرح کی، اور اس کا نام رکھوں بہارستان۔ ہم مسکرا پڑے، کہنے لگے ٹھیک ہے لکھو۔ تو امیر خسرو نے وہ کتاب جو ہے وہ پھر لکھنا شروع کی گلستان کی طرز پر، بہارستان کتاب لکھ کے شیخ کے سامنے لا کے رکھ دی، کہا حضور میں نے یہ کتاب لکھ دی۔ آپ نے کتاب کو پڑھا، امیر خسرو کی کتاب کو پڑھا جو شیخ سعدی کی کتاب کے برابر لکھی تھی، پڑھا، فرمانے لگے ہاں فصاحت و بلاغت کا بہت استعمال کیا ہے امیر خسرو تو نے فصاحت و بلاغت کا بہت استعمال کیا ہے، لیکن ایک بات تو میں بتا دوں، یہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کی گلستان وہ باغ ہے کہ جس کی سیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے کرامت، یہ کرامت ہے کہ نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں کہ گلستان وہ باغ ہے کہ جس کی سیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو وہ بھی پڑھتے ہیں۔ پیر کا یہ فرمانا تھا کہ رات کو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تخت پر جلوہ فرما، اور شیخ سعدی بالکل سامنے کھڑے ہیں ان کے، اور ساتھ میں ہاتھ باندھ کر حضرت نظام الدین اولیاء جلوہ کھڑے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتاب کا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ امیر خسرو نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ شیخ سعدی کی کتاب گلستان تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے کرامت۔ اس طرح کی کرامتیں ڈھونڈا کریں، یہ کرامت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔